اب اگر تم نے اس کا نام لیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، تیمور خان زادہ نے ہبا کی گردن کو دبوچتے ہوئے کہا۔ وہ جو پہلی بخار سے تڑپ رہی تھی، اس کی گرفت پر بن مچھلی کے تڑپ کے رہ گئی تھی۔ ہاشم، ایک بار پھر سے اس کے منہ سے اس کے پہلے شوہر کا نام نکلا۔ تیمور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور کا نام لو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تیمور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ ہبا کا نکاح تیمور سے 3 مہینے پہلے ہوا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں بھول پائی تھی۔ تیمور نے اس رات غصے میں آ کر ہبا کو اپنی گود میں چڑھایا اور پھر تیمور نے ایک جھٹکے سے ہبا کی بازو پکڑی اور اسے مضبوطی سے ہاتھوں میں دبوچ کر اپنی جانب کھینچا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کا لہجہ ہر طرح کی نرمی سے پاک تھا، خوف کی وجہ سے کہ ہبا کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ تیمور یہ بات نظر انداز کر چکا تھا کہ ہبا کو اس وقت سختی کی نہیں بلکہ پیار کی ضرورت ہے۔ وہ پہلے ہی ایک بہت بڑے صدمے سے گزرے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے معصومانہ انداز میں تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس وقت واقعی میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ دوبارہ شخص کا نام میرے سامنے نہیں لوگی تو کیوں بار بار اس کا نام لے کر خود کو اور مجھے تکلیف پہنچاتی ہو؟ تیمور یکدم ہی پھٹ پڑا تھا۔ ہبا نے اگلے ہی پل اس کے سینے پر اپنا سر رکھا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کے آنسو تیمور کی شرٹ کو بھگو رہے تھے، جبکہ تیمور اپنی جگہ پر ساکن لب بھینچے کھڑا تھا۔ رونا بند کرو، اس نے سختی سے کہا۔ وہ ہبا پہلے سے بھی زیادہ شدت سے رونے لگی تھی۔ میں نے کہا ہے رونا بند کرو۔ اس بار وہ حلق کے بل سے لایا تو ہبا تیزی سے اسے دور ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تیمور کو اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور حد سے زیادہ غصہ بھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پھر وہ ایسا کون سا طریقہ کرے کہ ہبا پرانے ہر زخم کو بھول جائے اور اسے صرف اور صرف تیمور ہی یاد رہے۔ آپ بہت برے ہیں، اس نے چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ اسے پہلے کہ وہ اس کے پہلو سے ہو کر کمرے سے باہر نکلتی، تیمور نے اگلے ہی پل اس کی کمر میں بازو ڈالی اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ تیمور کے لب اس کی گردن کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو سے بری طرح سے مدہوش ہو رہا تھا۔ ہبا کے معاملے میں اس نے اپنے اوپر بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ ابھی بھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورے کا پورا اس حسینہ کے اندر اتر جائے جس نے پچھلے 1 مہینے سے اس کی راتوں کو بے چین رکھا ہوا تھا۔ وہ خود تو سکون سے سو جاتی تھی، لیکن تیمور پوری رات بے چینی کے مارے کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ تم کیوں میرے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہوئی ہو ہبا؟ تیمور نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ ہبا جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے خود کو تیمور کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن اس دشمن جاں کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ چھوڑے مجھے، اس نے لڑتے ہوئے لہجے میں احتجاج کیا، لیکن تیمور نے اس کے احتجاج کا گلا گھونٹتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا کر جنونی انداز میں بولا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تیمور نے اس کی کمر پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ ایک درد بھری آہ ہبا کے لبوں سے نکلی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز ایسا مت کرے، ہبا نے خوف سے دوبارہ روتے ہوئے کہا۔ تیمور نے اب کی بار سختی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا۔ اب اگر ایک آنسو بھی تمہاری آنکھوں سے نکلا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہبا نے سہم کر فوراً ہی اپنے آنسو صاف کیے، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی تھی۔ اس کا خود پر کوئی بھی کنٹرول نہیں رہا تھا اور دوسرا اسے تیمور سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، جس کی آنکھیں اس وقت مارے ضبط کے لال ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہوگی۔ تیمور کی انگلیاں اب اس کی کمر سے سرکتی ہوئی اس کی پیٹ پر جا کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کے پیٹ کو سہلا رہا تھا، جبکہ بے چین سی سسکیاں ہبا کے لبوں سے نکل رہی تھی۔ اگلی پل اس نے تیمور کے دونوں ہاتھوں کو اپنی دسترس میں لیا
اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی، آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا۔ تیمور کے ہاتھ یکدم ہی تھم گئے تھے۔ وہ بس اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا جس کو واقعی میں تیمور کی محبت پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ ہاں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن اب تم مجھے یہ وعدہ توڑنے پر مجبور کر رہی ہو۔ 2 مہینے ہو گئے میں تمہارے قریب تک نہیں آیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، لیکن تم مجھے خود کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دیتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے تڑپتا ہوں اور تم مجھے تڑپا کر خوشی محسوس کرتی ہو۔ وہ شدت جذبات کے مارے بہت ہی غصے سے بول رہا تھا۔ ہبا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن تیمور نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور ایک بار پھر سے اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا، بس بہت ہو گیا۔ مجھ میں اب مزید ہمت نہیں بچی اور نہ ہی مجھ میں اتنا صبر ہے جو میں خود کو تم سے دور رکھ سکوں۔ تم بھی یہ بات اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے ڈال لو کہ تم صرف میری بیوی ہو۔ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں اور میں کسی بھی صورت تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر تیمور نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹایا تھا۔ ہبا کا پورا وجود ابھی بھی ہچکیوں کی زد میں تھا۔ تیمور، میں یہ سب کچھ نہیں کر پاؤں گی، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تو تیمور نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اب تم کچھ بھی نہیں بولو گی، اب تم صرف دیکھو گی اور محسوس کرو گی۔ یہ کہہ کر تیمور اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ ہبا مکمل طور پر تیمور کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسوؤں کی بارش جاری تھی۔ رونا بند کرو، تیمور نے نرمی سے کہا، لیکن ہبا نے اس کی بات نہیں مانی تو اگلی پل تیمور اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چننے لگا تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی کے معاملے میں خود پر اتنا جبر نہیں کیا، اور یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ تم میری اس عادت سے بھی واقف ہو کہ جو بھی چیز مجھے پسند آتی تھی میں اسے حاصل کر کے دم لیتا تھا، چاہے مجھے اس کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ ہبا نے یہ سنا تو تڑپ کر بولی، تیمور، میں کوئی چیز نہیں بلکہ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ یہ سن کر تیمور نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ میں جانتا ہوں، اگر میں تمہیں چیز کی طرح ڈیل کرتا تو بہت پہلے تمہیں حاصل کر لیتا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے دل میں جگہ دی ہے، اپنے وجود کا حصہ سمجھا، اور دیکھو قسمت بھی مجھ پر مہربان ہوگی، اور کیسے قسمت نے تمہیں مجھے سونپ دیا ہے۔ یہ کہہ کر تیمور نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ ہبا کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا۔ اس کی طبیعت ایک بار پھر سے خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن تیمور کا لمس اسے آگ کی طرح جلا رہا تھا۔ جہاں جہاں تیمور اسے چوم رہا تھا وہاں وہاں ہبا کو شدید تپش کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ تیمور اس کی اندرونی کیفیت سے مکمل طور پر انجان اس کے وجود پر اپنے نام ثبت کر رہا تھا۔ اگلی پل تیمور نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ تمہاری آنکھیں مجھے بہت پسند ہے، یہ کہہ کر تیمور نے اس کی آنکھوں کو چوما۔ تمہارے گال بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، جی کرتا ہے کہ میں ان کو کھا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر تیمور نے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ایک بے چین سی آہ ہبا کے لبوں سے نکلی تھی اور اس کے ساتھ ہی دن والی فون کال اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی۔ اس کے پہلے شوہر کی کال تھی جس نے اسے دھوکہ دیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ سے اسے کال کر رہا تھا، اسے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ ہبا اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی، لیکن ہاشم نے اسے دھوکہ دیا تھا اور اسے چھوڑ دیا تھا۔ تب تیمور نے اسے سنبھالا تھا، وہ اس کا سہارا بنا تھا، مگر اب ہاشم دوبارہ سے واپس آ گیا تھا۔ ہبا نے دن کے وقت مولوی سے ساری معلومات بھی لی تھی۔ اگر تیمور اسے طلاق دے دیتا تو وہ دوبارہ ہاشم سے شادی کر سکتی تھی۔ یہ خیالات اس کے وجود میں ایک ساتھ سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ دوسری طرف تیمور اس کے ذہن میں چلنے والی باتوں سے مکمل طور پر انجان اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومے جا رہا تھا۔ جیسے تیمور نے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے، ہبا کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا، لیکن تیمور نے فوراً سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے وجود کو اپنی دسترس میں لیا اور اس کی کمر کو ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ ہبا نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن
اس کے الفاظ تیمور کے منہ میں گھٹ گئے تھے۔ تیمور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیے انہیں مسلسل چوم رہا تھا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو کاٹتا تو کبھی نیچے والے ہونٹ کو چومنے لگتا۔ ہیبا اس دوران خود کو بہت زیادہ بے بس تصور کر رہی تھی۔ تیمور کے لمس سے واقعی سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ شخص اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور اپنے اندر ڈھیر ساری جنونیت بھر کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب تیمور نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ اس نے اپنے آپ کو تیمور کی دسترس سے آزاد کروانے کی کوشش کی تو تیمور نے اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر دوبارہ سے اس کی گردن کو چومنے لگا تھا۔ ہیبا کے لبوں سے مسلسل سسکیاں نکل رہی تھی جبکہ تیمور کا ہاتھ اس کے پورے جسم پر گردش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیمور نے اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلنے لگا۔ ہیبا کی تو حالت ہی خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے اتنی شدت کبھی اپنے پہلے شوہر کے لمس میں محسوس نہیں کی تھی جتنی شدت تیمور کے لمس میں تھی۔ وہ مکمل طور پر پاگل ہونے لگی تھی۔ اس کی گردن بھی پیچھے کو ڈھلک گئی تھی۔ تیمور نے اگلے پل اس کی شہرک پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ہیبا نے دونوں بازو مضبوطی سے تیمور کی کمر کے ساتھ لپیٹ لیے تھے۔ اس کی حالت ایک بار پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ ہاشم کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ ابھی بھی اس کا فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ تیمور اس کے ہونٹ کے پاس پھڑپڑایا تو وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے بولا، میری جان تیمور۔ اس کے لہجے میں بے تحاشا محبت تھی۔ تیمور، میں ابھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی ہوں، ہیبا نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیمور دوبارہ سے اس پر غصہ کرنے لگے، لیکن تیمور نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے خود کو اس سے ذرا سا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جب تک تم مجھ پر یقین نہیں کرو گی تب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف مجھ پر ایک بار یقین کر کے دیکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کرو اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ ہیبا سے انکار کرنا چاہتی تھی لیکن تیمور نے بہت ہی نرمی کے ساتھ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج تم کچھ بھی نہیں بولو گی، آج تم صرف مجھے سنو گی۔ تیمور نے یہ کہہ کر اس کی شرٹ کو اتارنے کی کوشش کی تو ہیبا نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ تیمور اس کے لیے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود پر بہت زیادہ کنٹرول کر رہا تھا اور بہت زیادہ تحمل سے کام لے رہا تھا۔ اگر اس کی دسترس میں موجود عورت اس کی بیوی نہ ہوتی تو وہ اسے بہت ہی اچھے طریقے سے سبق سکھاتا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ عورت اس کی کمزوری تھی۔ تیمور نے نرمی سے اس کے گالوں کو چوما۔ تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ چلو شاباش، اب یہ ضد چھوڑ دو۔ تیمور نے یہ کہہ کر شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کر دیا تھا۔ ہیبا کا حسین وجود اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ کسی بھی اینگل سے نہیں لگتا تھا کہ اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ اس کا فگر بالکل پرفیکٹ تھا۔ تیمور کی آنکھیں اور ہونٹ دونوں مسکرا رہے تھے جبکہ وہ اس کی نظروں سے بری طرح سے خائف ہو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بار بار ہاشم کا کہا ہوا جملہ گونج رہا تھا کہ اگر تم واقعی میں مجھ سے محبت کرتی ہو تو تیمور کو اپنے قریب آنے کی اجازت مت دینا، اور اگر وہ تمہارے نزدیک ہونے کی کوشش کرے تو اسے بری طرح سے دھت کاٹ دینا۔ ہیبا اس کشمکش میں پھنس چکی تھی۔ ایک طرف اس کا پہلا شوہر اس کی محبت تھی تو دوسری طرف یہ انسان تھا جس نے اسے عزت دی تھی اور اس وقت اس کا سہارا بنا۔ اگلے پل وہ انہیں اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ بے چین سسکیاں ہیبا کے لبوں سے نکل رہی تھی جبکہ تیمور اس کی آوازیں سن کر مزید مدہوش ہو رہا تھا اور اس کی جنونیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہیبا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو تیمور نے اگلے پل اسے پھر سے اپنے بازو میں بھرا اور اس کی کمر سے بال ہٹا کر وہاں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مکمل طور پر قابض ہوتا، ہیبا ہذیانی انداز میں سے دور ہٹی تھی جبکہ تیمور اسے سہما ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔
میری جان ڈرو نہیں، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ سن کر ہبا نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی اور چلاتے ہوئے بولی، مجھے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا ہے، پلیز مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی ہوں، مگر میں کیا کروں، میں ابھی ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنی چادر سے اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ تیمور کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ اس کے ساتھ زبردستی کرے، کیونکہ اس وقت اپنے جذبات کے نیچ پر پہنچ چکا تھا۔ لیکن پھر اس کی تکلیف کا احساس ہوتے ہی تیمور نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہبا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور بے بسی کے مارے رونے لگی۔ ہاشم خان، تم نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ جس طرح سے میں تڑپ رہی ہوں نا، اللہ کرے اسی طرح سے تم بھی تڑپتے رہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آوازیں تیمور کو باہر تک آ رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ تکلیف بھی ہو رہی تھی، مگر وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اپنی عورت کو خاموش کروانے کے لیے جاتا اور وہ ہاشم کا نام لیتی تو ایک بار پھر سے تیمور کا دماغ غصے سے گھوم جاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہاشم کا وجود ہی مٹا دے، لیکن اسے ڈر تھا کہ ہبا یہ سب کچھ بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ جتنی شدید محبت وہ ہبا سے کرتا تھا، اتنی شدید محبت ہبا ہاشم سے کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک ٹرائی اینگل میں پھنس چکے تھے، جس میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تیمور نے اپنا سر پیچھے صوفے کے ساتھ لگایا تو ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ ہبا کا فرسٹ کزن تھا، اس کی ماموں جان کا بیٹا تھا۔ وہ ہبا سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ ہبا کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتا تھا، جبکہ دوسری طرف ہبا بھی تیمور کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی اور اسے اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھتی تھی۔ اگر ذرا سی کوئی بات ہو جاتی تو وہ فوراً تیمور کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ چونکہ ہبا کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ تیمور کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ جب دونوں نے FSC کی تو تیمور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا تھا، جبکہ ہبا نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب ان دونوں کے درمیان دوری پیدا ہو گئی تھی۔ ایک تو ان کے ٹائم میں بھی کافی زیادہ فرق تھا، اور دوسرا وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ تیمور کی ڈگری بہت مشکل تھی اور اس نے ہر حال میں اپنا مستقبل بنانا تھا تاکہ وہ کسی قابل ہو سکے اور پھر ہبا سے دھوم دھام سے شادی کر سکے، جبکہ دوسری طرف ہبا بھی یونیورسٹی کی لائف میں مگن ہو گئی۔ وہ حد سے زیادہ معصوم تھی، اسے زمانے کی طرح چالاکیاں نہیں آتی تھی، نہ ہی وہ لڑکیوں کی طرح تیز ترار تھی۔ اس کی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی جس کے بارے میں اکثر ہی تیمور اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ اتنا معصوم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا بیچ کر کھا جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ سن کر وہ محض مسکرا دیتی تھی اور آنکھیں گھما کر جواب دیتی تھی، تمہیں اسے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام سے کام رکھو۔ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہی تھی، اس یونیورسٹی میں ہاشم خانزادہ نام کا ایک لڑکا تھا جو کہ پوری یونیورسٹی میں فیمس تھا۔ وہ حد سے زیادہ چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک بہت بڑے سیاستدان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی اور اس کی سینکڑوں کے حساب سے گرل فرینڈ بھی تھی، لیکن ہبا نے اس میں کوئی بھی انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا تھا۔ ایک دن وہ اس کے قریب سے یوں گزری جیسے وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، حالانکہ کوئی بھی لڑکی ہاشم خان کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے دوستوں نے اس کا مذاق بنایا، یار اس لڑکی نے تو تمہیں منہ ہی نہیں لگایا ہے۔ یہ سن کر ہاشم بھی تھوڑا سا شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگلے دن ہبا بینچ پر بیٹھے اپنا یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی جب وہ اچانک اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ ہبا نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر معصومانہ لہجے میں بولی، کیا آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ ہاشم کو لگ رہا تھا کہ وہ اس پر غصہ کرے گی اور بہت بڑا تماشا لگا کر خود کو کول محسوس کرے گی۔ ہبا کے اس رد عمل پر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس نے انتہائی معصومیت سے ہاں میں گردن ہلا دی کہ
آپ کے پاس پیناڈول کی گولی ہے؟ اصل میں میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر ہبا نے فوراً سے اپنا بیگ کھولا اور ایک پیناڈول کی گولی نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ میرے پاس پانی بھی ہے۔ اس نے اپنی واٹر بوتل بھی ہاشم کے حوالے کی۔ وہ کبھی بھی کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتا تھا اور نہ ہی کسی کا چھوڑا ہوا کھانا کھاتا تھا۔ اس دن جب اس نے ہبا کی بوتل سے پانی پیا تو اس کے دوستوں نے پھر سے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ ہاشم کو وہ لڑکی پہلی نظر میں بہت زیادہ پسند آئی تھی اور اپنے دل کے نزدیک معلوم ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرات مت کرنا، وہ تم لوگوں کی بھابھی ہے۔ اس کے دوست بھی سنجیدہ ہو گئے تھے کیونکہ ہاشم نے اپنی کسی بھی گرل فرینڈ کو کبھی اس قدر عزت نہیں دی تھی۔ وہ کمینگی کا اظہار کر کے ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ جب میں اسے چھوڑ دوں گا تو تم لوگ اس کو سنبھال لینا۔ اس کے دوست سمجھ گئے تھے کہ معاملہ واقعی میں بہت زیادہ سیریس ہے۔ اس کے بعد ہبا بھی محسوس کرنے لگی تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوتی تھی ہاشم وہاں پر پہنچ جاتا تھا، یا پھر وہ آلریڈی اس جگہ پر موجود ہوتا تھا۔ اسے تھوڑی سی ڈسٹرب بھی ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ اس کے پاس گئی اور انتہائی معصومانہ انداز میں بولی، آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ کرنے کو کوئی کام نہیں ہے؟ ہاشم بس اس کے خوبصورت لبوں کو ہلتا ہوا دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ مسمرائز انداز میں نفی میں گردن ہلانے لگا۔ ہبا غصہ کرنا چاہتی تھی لیکن اسے غصہ کرنا آتا ہی نہیں تھا اور ہاشم اس کی حالت سے دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ I am really sorry اگر میں نے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کروایا ہو تو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہبا نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا اور پھر تیکھے لہجے میں بولی، آپ باقی لڑکیوں کی طرح مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے ہیں۔ میں آپ کی ساری حرکتوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی کتنی گرل فرینڈز ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تھی کہ ہاشم فوراً سے اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر آپ کہیں گی تو میں ان سب چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو کافی حد تک ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ میں آپ کے معاملے میں واقعی میں بہت زیادہ سیریس ہوں۔ ہبا نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر دو ٹوک لہجے میں بولی، اگر ایسی بات ہے تو آپ پھر میرے گھر میں آ کر میرے ماموں سے بات کریں، آپ کے بابا سے کیوں نہیں؟ ہاشم نے فوراً سے اس سے سوال کیا۔ ہبا نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میرے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ اپنے کلاس روم کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ بھی ہاشم کو پسند کرتی تھی لیکن ڈرتی بھی تھی کیونکہ ہاشم کے بارے میں اس نے بہت سی باتیں سن رکھی تھی اور کئی چیزیں تو اس نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت اس کے ساتھ مذاق کر ڈالے اور ویسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے جس سے وہ ہمیشہ سے ڈرتی آ رہی ہے۔ ہبا نے جب اسے رشتہ لانے کے لیے کہا تو ہاشم اپنے باپ کے ساتھ فوراً ہی اس کا پتہ نکال کر اس کے ماموں کے گھر پہنچ گیا تھا۔ چونکہ ہبا کے ماموں بھی ایک بہت بڑے آدمی تھے اس لیے ہاشم کے بابا نے زیادہ احتجاج نہیں کیا تھا۔ ہبا کی ممانی جان بھی یہی چاہتی تھی کہ اسے جلد از جلد رخصت کر دیں تاکہ ان کے بیٹے کی جان چھوٹ جائے، اور یہ ان کے لیے اچھا موقع تھا۔ اس لیے انہوں نے فوراً ہی ہاشم کو ہبا کا رشتہ دے دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی تھی۔ اس بارے میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہبا بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، ہاشم بھی خوش تھا۔ ان دنوں ہاشم کا یونیورسٹی میں لاسٹ سیمیسٹر چل رہا تھا۔ جیسے پوری یونیورسٹی کو خبر ملی کہ ہاشم نے ہبا کے ساتھ نکاح کر لیا تو سب لوگ ہی بہت زیادہ حیران ہوئے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں ہبا کے لیے ستائش تھی جبکہ کچھ اس سے جیلس ہو کر دیکھتی تھی۔ انہیں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ ہبا کی دوستیں مجھ سے کہتی تھی، یار تم واقعی میں بہت زیادہ خوش قسمت ہو، تم نے ایک پلے بوائے کو اپنے پیار میں اس حد تک پاگل کر دیا کہ اسے سارے الٹے کام چھوڑ دیے ہیں۔ ہبا یہ سن کر مزید شرما جاتی تھی۔ کب اسے ہاشم سے عشق ہو گیا اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا، اور پھر ان دونوں کی بہت ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ وہ اسی جوڑے میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی ہاشم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ
دہاڑ کی آواز سے کھلا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ہیبا کو اس کے پاس سے شراب کی بو آئی تو وہ بری طرح سے سہم کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ ارے ڈر کیوں نہیں ہو میری جان، میں تمہارا ہاشمی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گرتا پڑتا اس کے قریب گیا۔ ہیبا کی خوف سے چیخ نکل گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں بامشکل سوال کیا تھا۔ اور کیا آپ نے نشہ کیا ہوا ہے؟ جی میری معصوم بلبل، اصل میں دوستوں نے مجبور کر دیا تھا، ورنہ میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کہہ کر ہاشم نے اس کا دوپٹہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر اتارا۔ کئی پنیں ہیبا کے سر پر چبھ گئی تھی۔ تکلیف کے مارے اس نے سسکی بھری تو ہاشم نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بیزار سے لہجے میں بولا، پلیز اس طرح کے ڈرامے مت کرو، بس جو میں کہتا جاؤں وہ کرتی جانا۔ خبردار جو تم نے مجھے نخرے دکھائے، کیونکہ مجھے نخرے دکھانے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے، اور تم تو میری بیوی ہو، یعنی اب تم ہر وہ کام کرو گی جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہوں گا۔ پوری رات وہ ہیبا پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا تھا۔ تکلیف کے مارے ہیبا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ صبح سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ہاشم بھی صبح اٹھ کر یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہیبا نے اس سے شکایت کی تو وہ فوراً اس سے معافی مانگنے لگا۔ شادی سے پہلے تک جو ہاشم ہیبا کی ہر ادا پر جان نچھاور کرتا تھا اور جو اس کی ہر خواہش کو منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کرتا تھا، شادی کے بعد وہی ہاشم اس کے لیے جان کا عذاب بن گیا تھا۔ وہ نہ صرف نشہ کر کے اسے مارتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں سے تعلقات بھی رکھتا تھا۔ ایک دن ہیبا نے اسے اپنے روم میں رنگے ہاتھوں پکڑا۔ ہیبا نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی بڑے بابا کے ساتھ شکایت لگا دے گی۔ ہاشم نے جذبات میں آ کر وہیں پر اس کو طلاق دے دی تھی۔ بعد میں وہ اپنے فیصلے پر بہت زیادہ پچھتا رہا تھا۔ ہیبا بھی روتی دھوتی ہوئی واپس ممانی کے گھر آئی۔ تیمور بھی اس وقت تک پاکستان آ چکا تھا۔ ہیبا کی عدت پوری ہونے کے فوراً بعد ہی تیمور نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اسے نکاح کرے گا۔ ماموں نے بغیر کسی احتجاج کے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ حالانکہ ہیبا اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، لیکن تیمور نے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت دیا تھا۔ وہ ہاشم کو بھولنے میں کامیاب ہونے لگی تھی کہ ایک دن ہاشم نے اسے کال کی۔ وہ رو رہا تھا اور اس کی منتیں کر رہا تھا کہ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ ہیبا کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن تیمور کو چھوڑنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ کھڑکی کے پردوں کی اوٹ سے چھنتی ہوئی صبح کی پہلی کرن ہیبا کے چہرے پر پڑی تو اس نے کرب کے مارے آنکھیں موند لی۔ اس کا سر بری طرح سے ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا اور وجود بخار کی تپش میں تپ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ رات بھر کی ہچکیوں نے اس کے گلے کو خشک کر دیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ بہت آہستگی سے کھلا۔ تیمور جو خود بھی رات بھر باہر صوفے پر کروٹیں بدلتا رہا تھا، اب اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور ناشتے کی ٹرے تھی۔ ہیبا کو بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تڑپتا دیکھ کر اس کا دل سینے میں جیسے دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہیبا، اسے نہایت ہی نرمی سے پکارا اور اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ ماتھا تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ ہیبا نے نیموا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بخار کی شدت اور یادوں کے ہجوم میں اسے سامنے موجود شخص دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاشم، تم آ گئے؟ ہاشم پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے درد ہو رہا ہے ہاشم۔ اس نے ہذیانی کیفیت میں تیمور کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تیمور کے وجود میں ایک پل کو آگ سی لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ جس عورت کے لیے وہ رات بھر تڑپا، وہ اب بھی اس شخص کا نام لے رہی تھی جس نے اسے ذلت کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ اس نے چاہا کہ ہاتھ جھٹک دے اور کمرے سے باہر نکل جائے، لیکن ہیبا کی بے بسی اور کامتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اس کی جنونیت ایک بار پھر محبت میں ڈھل گئی۔ اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا، اپنے غصے کو ضبط کی، بھٹی میں جھونکا اور اگلی پل ہیبا کو سہارا دے کر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ میں یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا، اس نے نرم آواز میں کہا۔ ہیبا نے اس کے سینے کی حدت محسوس کی تو اسے لگا جیسے وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہے۔ اسے آنکھیں کھولی اور دھیرے دھیرے منظر واضح ہونے لگا۔
سامنے ہاشم نہیں بلکہ تیمور کی سرخ آنکھیں تھیں جن میں اس کے لیے بے پناہ درد اور فکر جھلک رہی تھی۔ حقیقت کا احساس ہوتے ہی ہبا نے تیزی سے خود کو اس کے سینے سے الگ کیا اور بیڈ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ تیمور آپ؟ تیمور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی۔ اس نے اٹھ کر الماری سے ایک صاف کپڑا نکالا اور ہبا کو لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد ٹھنڈے پانی کے پیالے میں بھگو کر ہبا کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا۔ ہبا خاموش تماشائی بنی اسے دیکھ رہی تھی، جو دنیا بھر کے لیے ایک سخت گیر اور جنونی انسان تھا، لیکن اس وقت اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب بخار کی شدت تھوڑی کم ہوئی تو تیمور نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلائی۔ اب چپ چاپ تھوڑی دیر آرام کرو، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ ہبا کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تیرنے لگے۔ تیمور، آئی ایم ریئلی سوری، میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس آدمی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کی یادیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا۔ تیمور نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پیار سے بولا، ہبا میں سب سمجھ سکتا ہوں۔ زخم جب گہرا ہو تو بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لے لو، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، یہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا یا کسی اور کے پاس جانے دوں گا۔ میں نے تمہیں بہت منتوں، مرادوں اور مشکلوں سے حاصل کیا ہے۔ تم میرا وہ خواب ہو جسے میں ٹوٹنے نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں مرتے دم تک خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ ہبا کو اپنا آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تیمور نے اٹھتے ہوئے حکم دیا۔ ہبا نے خاموشی سے سر ہلایا اور تیار ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہسپتال میں موجود تھے۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد جب وہ باہر نکل رہے تھے تو اچانک راہداری کے موڑ پر ہبا کے قدم جم گئے۔ سامنے سے ہاشم خان نکل رہا تھا۔ ہاشم کی حالت دیکھ کر پہچاننا مشکل تھا۔ وہی ہاشم جو کبھی یونیورسٹی کا بگڑا ہوا نواب کہلاتا تھا۔ آج اس کے بال الجھے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہیں۔ ہبا کو دیکھتے ہی وہ ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے اور تڑپ کی لہر دوڑی۔ ہبا نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اسے ہاشم کے سامنے اپنی کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ تیمور نے صورتحال کو بھانپ لیا۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہبا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما، اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کی اور ہبا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے پاس سے گزر گیا۔ ہاشم اپنی جگہ کھڑا ہبا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ کتنا بڑا بے وقوف تھا جس نے اس پاک دامن اور معصوم لڑکی کو ایک ایسی عورت کی خاطر ٹھکرا دیا جو اسے لوٹ کر کسی اور کے پاس چلی گئی۔ وہ تڑپ رہا تھا مگر اب ہبا تیمور کی دسترس میں تھی، اس تیمور کی جس نے اسے اپنی جنونیت اور محبت کے حصار میں ایسا قید کیا تھا کہ اب وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ہاشم کو اپنی ہار کا یقین ہو چکا تھا۔ اس قیمتی جوہر کو کھو چکا تھا جو کبھی صرف اس کا تھا۔ تیمور نے ہبا کو گاڑی میں بٹھایا۔ اس نے ہبا کے چہرے کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کچھ سہما ہوا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے، اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے بولا۔ گاڑی جب گھر کے سامنے رکی تو ہبا کے قدموں میں ابھی بھی لڑکھڑاہٹ تھی، مگر تیمور نے مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر لیا اور اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج میں تیمور کی اماں بیگم زبیدہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر انہوں نے عینک ناک پر ٹکائی اور گہری نظروں سے ہبا کے زرد چہرے کا جائزہ لیا۔ آگے تم دونوں؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ انہوں نے تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر ان کے لہجے میں بے چینی تھی۔ کچھ نہیں اماں، بس تھوڑا سا انفیکشن اور کمزوری ہے، دوائی لے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ تیمور نے ہبا کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ زبیدہ بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ہبا کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو ہبا، شادی کو 2 ماہ ہو گئے، اب تمہاری طبیعت ایسے ہی ناساز رہے گی تو ہمیں خوشخبری کب سناؤ گی؟
میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس گھر میں بچوں کی رونق لگ جائے۔ تم جانتی ہو تیمور میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ میری تو زندگی کی ایک ہی حسرت باقی ہے کہ میں پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں کھلاؤں۔ اماں کی یہ بات ہبا کو بے چین کر گئی تھی۔ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، بچہ کیسے ہوتا؟ اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس نے گھبرا کر تیمور کی طرف دیکھا۔ تیمور جو ہبا کی ذہنی حالت سے بخوبی واقف تھا، ذرا سا مسکرایا اور اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شرارتی انداز میں بولا، اماں اب بھی بس شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جب اس کی طرف سے فیصلہ ہوا تو انشاءاللہ آپ کی یہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور ہم آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ ابھی ہبا تھکی ہوئی ہے، ذرا سے آرام کرنے دے۔ تیمور نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنے اعتماد سے جھوٹ بولا کہ زبیدہ بیگم انہیں گور کر رہ گئی۔ انہیں اپنے بیٹے کی یہ بے باکی ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ ہبا تیمور کی اس جرأت پر حیران تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ہبا نے دروازہ بند کیا اور تیمور کی طرف مڑی جو اپنی قمیض کے بٹن کھول رہا تھا۔ آپ نے اماں سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تیمور نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اور کیا کہتا کہ میری بیوی ابھی تک اپنے سابقہ شوہر کے غم سے نہیں نکلی اور مجھے خود کو چھونے تک نہیں دیتی۔ اماں یہ سب برداشت نہیں کر پاتی۔ ہبا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تیمور آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ میں آپ کی اتنی بے عزتی کرتی ہوں، آپ کو ٹھکراتی ہوں، پھر بھی آپ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ تیمور نے ہبا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ ہبا تم میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہت اچھی دوست بھی تھی۔ شاید تم یہ بات اب بھول گئی ہو۔ فی الحال میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنی بہترین دوست کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہا ہوں تاکہ تم ریلیکس رہ سکو۔ ہبا کو تیمور کی یہ بات چبھ گئی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، مگر دوست کا لفظ اسے برا لگا۔ بیوی بیوی ہوتی ہے تیمور، وہ دوست نہیں ہوتی۔ آپ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ تیمور کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ اٹھ کر ہبا کے بالکل قریب آیا، جہاں تک کہ ہبا کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ اچھا تو پھر میری بیوی بن جاؤ نا ہبا، کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ اگر تمہیں دوست کہلانا پسند نہیں تو حق زوجیت ادا کرو۔ ہبا ایک دم سے خاموش ہو گئی اور اپنی نظر جھکا لی۔ تیمور نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور لہجہ پھر سے نرم کر لیا۔ تم آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں۔ تیمور، ہبا نے اسے پکارا، میں یہاں سے کہیں دور جانا چاہتی ہوں، کسی ایسی جگہ جہاں سکون ہو، جہاں پرانی باتیں یاد نہ آئے۔ کیا آپ مجھے کہیں گھمانے لے جا سکتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، میں واقعی آپ کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ تیمور کو ایک پل کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ہبا نے خود اس سے وقت مانگا تھا۔ اس کی جذبات میں ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ اس نے ہبا کو دیوانہ وار اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیوں نہیں میری جان، تم صرف حکم کرو، ہم کل ہی نکلیں گے۔ اگلے دن وہ دونوں شمالی علاقہ جات کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ نہران کی وادیوں میں پہنچ کر ہبا کو پہلی بار ایسا محسوس ہوا جیسے وہ قید سے آزاد ہو گئی ہیں۔ وہاں پر ان دونوں نے بہت انجوائے کیا تھا اور تیمور کو ہنستا ہوا دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ تیمور کی محبت میں ایک ایسی مٹھاس تھی جس کا احساس ہبا کو اب ہونے لگا تھا۔ اسے ڈھیر ساری جگہوں پر لے گیا، اسے شاپنگ کروائی اور مقامی کھانے کھلائے۔ تیمور کے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی جیت تھی کہ ہبا اس کے ساتھ خوش تھی۔ ایک صبح جب ناران کی وادیوں پر دھند چھائی ہوئی تھی، ہبا جلدی اٹھ کر ہٹ کے برآمدے میں آ گئی۔ تیمور ابھی سو رہا تھا۔ وہ پہاڑوں کے پیچھے سے نکلتے سورج کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک نامعلوم نمبر سے کال تھی۔ اس نے جیسے ہی فون اٹھایا، دوسری طرف سے ہاشم کی سسکیوں بھری آواز آئی، ہبا، ہبا پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ ہبا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاشم، آپ مجھے اب کیوں کال کر رہے ہیں؟ ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ ہبا، میں مر جاؤں گا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ لڑکی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، وہ صرف میرے پیسوں کی بھوکی تھی۔ ہبا، مجھے معاف کر دو، صرف ایک بار مجھ سے مل لو، صرف ایک آخری بار، میں ناراض نہیں ہوں۔
تمہارے ہوٹل کے قریب۔ پلیز تیمور کو کچھ مت بتانا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ مجھ پر یہ احسان کر دو ہبا۔ ہاشم بری طرح رو رہا تھا۔ ہبا جو فطری طور پر بہت معصوم تھی، ہاشم کی باتوں میں آ گئی۔ اسے لگا کہ شاید ہاشم واقعی پچھتا رہا ہے۔ دراصل ہاشم اسے ٹریپ کر رہا تھا تاکہ اسے تیمور سے دور کر سکے اور ان کے درمیان پھوٹ ڈال سکے۔ ہبا نے ڈرتے ڈرتے ملنے کی حامی بھر لی، مگر اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے یہ بھی سوچنا گوارا نہیں کیا تھا کہ ہاشم کو کیسے پتا کہ وہ دونوں یہاں پر ہیں۔ اگر ہاشم اس کا پیچھا کر رہا تھا تو یہ بھی تو خطرناک بات تھی۔ ہبا اس دن اسے ملنے کے لیے نہیں گئی، لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہاشم اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہے گا۔ واپسی کے سفر میں تیمور انہیں لاہور لے کر گیا، وہاں انہوں نے بادشاہی مسجد دیکھی، فوڈ اسٹریٹ کے مزے لیے اور شاپنگ مالز میں گھومے۔ تیمور ہبا کو خوش دیکھ کر نہال تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ہبا کے دماغ میں ایک طوفان چل رہا ہے۔ وہ مسلسل ہاشم کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے گا۔ کیا وہ واقعی بدل گیا ہے؟ لاہور کی رونقوں میں بھی ہبا کا دل بوجھل تھا۔ تیمور اس کے لیے آئس کریم لے کر آیا تو اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں بار بار اپنے فون کی طرف جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ تیمور کے ساتھ دھوکھا کر رہی ہے، مگر ہاشم کی محبت کا بہت اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اس کشمکش میں پھنس چکی تھی کہ ایک طرف وہ انسان ہے جس نے اسے عزت دی اور دوسری طرف وہ جس نے اسے ذلیل کیا، مگر وہ اب بھی اس کے دل کے کسی کونے میں موجود تھا۔ تمہاری خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے ہبا، سب ٹھیک ہے نا؟ ہبا نے تیزی سے سر ہلایا۔ جی جی تیمور، بس تھوڑی تھکن ہے اور کچھ نہیں۔ اسے اگلے دن ہاشم سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ اگلی صبح ہبا جلدی بیدار ہو گئی۔ آج اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سراپے کا جائزہ لیا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی رنگت پر بہت جچ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی، ہبا تمہیں مضبوط بننا ہوگا، آج یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ اس نے خاموشی سے چادر اوڑھی اور ممانی کو کچھ بتائے بغیر گھر سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری کھائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہاشم نے اسے شہر کے ایک ہوٹل کے کمرے میں بلایا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو ہاشم پہلے سے موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی جسے ہبا کبھی محبت سمجھتی تھی، لیکن آج ہبا کو عجیب لگ رہا تھا۔ ہبا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم آ گئی ہو۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن ہبا نے نفرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں یہاں صرف تمہاری بات سننے آئی ہوں ہاشم، بولو کیا کہنا ہے؟ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ہاشم کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کیا لگا میں رو رو کر تم سے معافی مانگوں گا؟ ہبا، میں ہاشم خان زدہ ہوں، میں جو چیز ایک بار پسند کر لوں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ اسے کمرے کا دروازہ اندر سے لو کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے تیمور بہت مغرور بنتا ہے نا، آج میں اس کا غرور خاک میں ملا دوں گا۔ مجھے صرف تمہاری کچھ ایسی تصویریں چاہیے جنہیں دیکھ کر وہ تمہیں ایک لمحے میں طلاق دے دے، پھر تم دوبارہ میری ہوگی، تم چاہو یا نہ چاہو۔ ہبا کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ہاشم کا یہ مکروہ چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم اتنے گر سکتے ہو؟ میں نے تم سے محبت کی تھی ہاشم۔ وہ خوف سے دیوار کے ساتھ لگی۔ محبت کمزور لوگوں کا کام ہے ہبا، اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ ہاشم جنونی انداز میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ سامنے تیمور کھڑا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی اور ماتھے پر ابری رگیں اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ ہبا نے جیسے اسے دیکھا وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تیمور نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر گندی نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ تیمور، میں نے دیکھ لیا، اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا، ہبا نے سسکیوں کے درمیان کہا اور پھر تیمور کی گرفت سے نکل کر ہاشم کی طرف مڑی، جو تیمور کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ہبا نے اپنی اور اس کی ملاقات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا ہوگا۔ ہاشم خان، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم نے
خود اپنا اصل چہرہ میرے سامنے پیش کر دیا۔ اب میرے دل میں تمہارے لیے نہ کوئی ملال بچ رہا، نہ ہمدردی اور نہ ہی محبت۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو جس نے ہمیشہ صرف اپنی انا کی تسکین چاہی۔ ادھر تیمور جانتا تھا کہ جب تک ہبا خود ہاشم کی اصلیت نہیں دیکھ لے گی اس کے دل سے ہاشم کا بھوت نہیں اترے گا، اس لیے اس نے ہبا کو خود اجازت دی تھی کہ وہ جائے، لیکن وہ خود سائے کی طرح اس کے پیچھے موجود تھا۔ تیمور نے ہاشم کے گریبان سے پکڑ کے اسے اٹھایا اور ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر رسید کیا۔ آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کے گرد منڈلانے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا ہاشم خان، میں تمہیں مٹانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تم نے جس عورت کو کمزور سمجھا وہ تیمور کی عزت ہے۔ ہاشم بوکھلا گیا تھا، اس کی ساری اکڑ منٹوں میں خاک ہو چکی تھی۔ تیمور نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اس پر ہراسمنٹ کا الزام بھی لگا دیا تھا۔ اس کے بعد تیمور نے ہبا کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتی ہبا نے تیمور کی طرف دیکھا۔ تیمور، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو ہمیشہ دکھ دیا۔ ہبا نے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تیمور نے نرمی سے اس کے گال کو تھپتھپایا۔ میں نے کہا تھا نا ہبا، صرف ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھو، میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ تیمور اسے بعد میں گھر نہیں لے کر گیا تھا بلکہ اسے کھانا کھلانے لے کر گیا، اور پھر وہ لوگ ساحل سمندر پر آ گئے۔ رات کے اس پہر چاند کی چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہبا کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی۔ تیمور، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے، وہ اس کو خاموش کرتے ہوئے بولا۔ جب ہبا کی آنکھوں سے پٹی ہٹی تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہاں ایک چھوٹے سے حصے کو موم بتیوں اور سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا میز تھا جس پر ہبا کا پسندیدہ چاکلیٹ کیک رکھا تھا اور فضا میں بہت پیاری خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ہبا، تیمور نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ہبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ اس نے پلٹ کر تیمور کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف ہبا کے لیے ستائش تھی۔ ہبا نے خود کو تیمور کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی باہوں میں ہبا کو وہ سکون ملا جو اسے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں تیمور، میں آپ کے لائق نہیں تھی، اس نے سسکتے ہوئے کہا تو تیمور نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا، تم میری زندگی ہو ہبا، دوبارہ یہ بات مت کہنا۔ انہوں نے محبت سے کیک کاٹا اور پھر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد تیمور نے ہبا کو ایک جھٹکے سے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ ہبا نے گھبرا کر اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر لیے۔ تیمور اسے لے کر قریبی ریزورٹ کے کمرے میں آیا جیسے خاص طور پر ان کی اس رات کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کمرے میں مدھم نیلی روشنی تھی اور ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ تیمور نے اسے نہایت احتیاط سے بیڈ پر لٹایا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ تیمور اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ اس کی گرم سانسیں ہبا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ ہبا نے آج نظریں نہیں چرائی بلکہ تیمور کی آنکھوں میں موجود اس بے چینی کو محسوس کیا جو صرف اس کے لیے تھی۔ تیمور نے دھیرے سے اپنا سر جھکایا اور ہبا کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا گہرا اور جنونی تھا کہ ہبا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ تیمور کے لبوں کی گرمی ہبا کے رگوں پہ میں اترنے لگی۔ اس نے ہبا کی نچلے ہونٹ کو اپنی گرفت میں لیا اور شدت سے اسے چومنے لگا۔ ہبا نے اپنی انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں پھنسا دی اور اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا۔ تیمور کے لب اب ہبا کے گردن کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اس نے ہونٹ رکھے تو ہبا کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ تیمور، اس نے نیموا آنکھوں سے پکارا۔ تیمور کی جنونیت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ہبا کی شہرت پر اپنے نشان چھوڑے۔ ہبا مزید بے چین ہو گئی تھی۔ کبھی وہ اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیتی تو کبھی وہ اس کے سینے پر خراشیں مارنے لگتی۔ تیمور کا ہاتھ ہبا کے پیٹ سے ہوتا ہوا اس کی دھڑکنوں تک پہنچا۔ اس نے ہبا کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیا اور ان کو مسلنے لگا۔ ہبا کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں بے چین سسکیوں میں بدل چکی تھیں۔ تیمور نے اس کی شرٹ کے بٹنوں کو کھول کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ہبا کے ہر حصے کو بہت ہی محبت سے چوم رہا تھا۔ ہبا آج مکمل طور پر تیمور کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔
اسے ہاشم کا وہ زہریلا لمس اب یاد بھی نہیں تھا، کیونکہ تیمور کی پاکیزہ محبت نے اس کی روح کو دھو کر صاف کر دیا تھا۔ تیمور اس کے وجود کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا اور ہبا نے اسے اپنی پوری ہستی سونپ دی۔ اس رات سمندر کی لہروں کے شور میں دو جسم ایک دوسرے میں ضم ہو گئے تھے۔ صبح جب ہبا سو کر اٹھی تو تیمور نے اسے اپنی بازوؤں میں بھرا ہوا تھا۔ ہبا کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ جیسے ہی تیمور نے آنکھیں کھولی تو ہبا نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، اور ویسے تم اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ سن کر ہبا پہلے اپنی ایک آنکھ کھولی اور پھر دونوں آنکھیں کھول کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تیمور بھی کھل کر مسکرا دیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں تم سے محبت ہوتی جا رہی ہے، اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولی۔ میڈم صاحبہ، میں تو آپ سے بچپن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مجھے تو اس وقت بھی آپ سے محبت تھی جب آپ نے 2 کلو کا بلہ میرے سر پر مارا تھا۔ تیمور نے اسے بچپن کا وہ واقعہ یاد کروایا تو وہ پھر سے کھلکھلانے لگی تھی۔ تیمور نے آج نوٹ کیا تھا کہ وہ ہنستے ہوئے بے حد حسین لگتی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ساری زندگی وہ اس کی دسترس میں اسی طرح سے ہی ہنستی رہے۔ ہبا کے جتنے بھی زخم تھے وہ بھر چکے تھے، اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے ہاشم کا ہاتھ تھام کر کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔